بڑے عالی مقام ہے، فرمایا سنو اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، جو محمد کی افطاری کے بعد ابھی تک افطار نہیں کر رہے، سن لو یہ نافرمان ہے، نافرمان ہے، نافرمان ہے۔ صحابی کی سوچ بھی دین نہیں، حدیث کے آنے کے بعد، اللہ کے نبی کے عمل کے آنے کے بعد تو کسی مولوی اور ملا کی سوچ کیسے دین بن سکتی ہے؟ قرآن سامنے رکھے سورۃ یاسین پڑھ لی تو حرج کیا ہے؟ گٹلیوں پہ آیت کریمہ پڑھ لی تو حرج کیا ہے؟ ابے کا کل کروا دیا تو حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے یہ سنت محمد کریم نہیں ہے اور کسی اور کی سوچ دین نہیں بنا کرتی۔ ابو سعید فرماتے ہیں ہم لوگ نبی کریم کے ساتھ رمضان میں غزوے کے لیے جایا کرتے تو ہم میں سے بعض لوگ سفر میں روزہ رکھ لیتے، بعض روزہ نہ رکھتے، تو جو روزہ رکھے ہوئے ہوتے وہ افطار کرنے والوں کو برا نہ کہتے، اور جنہوں نے افطار کیا ہوا ہوتا وہ روزہ رکھے ہوئے کو برا کسی کو کچھ نہ کہتے۔ انہوں نے کہا تو نے بھی اچھا کیا اور تو نے بھی اچھا کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی اگر سفر میں آپ روزہ رکھ سکو تو رکھ لو، اور اگر نہ رکھ سکو تب بھی آپ کو اجازت ہے، آپ بعد میں اس کی قضا دے دو۔ اسی طرح بیمار، دو طرح کا بیمار ہے، ایک وہ بیمار جو دائمی بیمار ہے جس کی شفا کی امید نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے لیکن بظاہر شفا کی امید نہیں ہے، وہ روزانہ ایک غریب کو کھانا کھلائے، اور جو اس حالت میں ہے کہ نہیں امید ہے اللہ اس کو شفا دے دے گا، وہ پھر شفا یاب ہونے کے بعد اپنے روزوں کی قضا ادا کرے۔ بیماری کے اندر روزہ رکھنا اگر اس کے لیے تکلیف دہ ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے تو وہ نہ رکھے۔ اسی طرح کوئی بوڑھا ہے اور بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے اس روزے کی وجہ سے، تو وہ نہ رکھے بلکہ اپنے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلائے۔ اگر بوڑھا باشعور ہے اور کبھی کبھی اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے تو جب وہ باشعور ہوگا وہ روزہ رکھے گا، نہیں رکھ سکتا تو ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، اور اگر وہ بے شعور ہے، کبھی ہوش اس کی کبھی عقل ٹھکانے میں ہے کبھی ٹھکانے نہیں ہے، تو جب ٹھکانے نہیں ہوگی اس وقت اس سے قلم اٹھا لی جاتی ہے، وہ مجنون کے زمرے کے اندر داخل ہوگا، اس کے لیے روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں پر، ہر بالغہ عورت پر روزہ ہے، ہاں اگر اس کو حیض یا نفاس کا خون شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہے، وہ ان دنوں کو گن لے، اور جب اس کے رمضان کا مہینہ گزر جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرے۔ حمل والی عورت، دودھ پلانے والی عورت، اگر اس کے لیے پریشانی ہو، مشکل ہو حمل میں اور دودھ پلاتے ہوئے تو وہ بھی چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا دے گی۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قصدن کھانے پینے سے، منہ اور ناک کے ذریعے کوئی بھی غذا یا طاقت والی چیز ناک میں ڈالی جائے یا منہ میں ڈالی جائے، قصدن کھایا پیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری مباشرت کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی دن کے اندر یہ عمل کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ قضا دینا بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی ضروری ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک صحابی آئے تھے نا کہ اللہ کے نبی ہلاک ہو گیا، کیا ہوا؟ میں حالت روزہ میں دن کے وقت بیوی سے بستری کر بیٹھا، آپ نے کہا جاؤ 60 روزے رکھو، کہنا 30 صبر نہیں ہوا، 60 کتنے رکھاں گا، 30 نہیں پورے کر سکا، 60 کہاں رکھوں گا؟ کہا اچھا ایک غلام آزاد کروا دو، کہا اللہ کے نبی غریب آدمی ہوں کہاں سے آزاد کرواؤں؟ کہا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کہا اللہ کے نبی مجھ سے بڑا مسکین اور کون ہے، میں کس کو کھانا اور کہاں سے کھلاؤں؟ آپ نے کہا بیٹھ جو، اللہ کو آسانی کرے گا۔ ایک صحابی آئے کھجوروں کے ٹوکرے لے کے، اللہ کے نبی اللہ نام کا ہے بانٹ دو۔ آپ نے کہا وہ کہاں گیا جو اپنی بیوی پر واقع ہوا؟ کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ کہا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے لو اور جا کر فقیروں میں، مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کھجور کا ٹوکرا اٹھا کے سر پہ رکھا، رکھنے کے بعد کہنے لگا اللہ کے نبی ان 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے بڑا غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو، تمہاری طرف سے یہ صدقہ بھی ہو جائے گا اور کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ قربان جائیں اللہ کی رحمتوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرنے والے، کتنا پیار کرنے والے، اور اللہ اپنے موحد بندوں کے لیے کس طرح آسانی کرنے والا۔ بیوی سے ہم بوسو کنار ہو اور پھر منی نکل جائے یا انسان ہاتھ سے منی نکال دے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پشنا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی اور طریقے سے اتنی ہی مقدار میں خون نکالا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ نکسیر پھوٹنے سے یا ہاتھ اور پیر میں زخم لگ جانے سے، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کسی بیماری کے ٹیسٹ کے لیے اگر سرنج بھر کے خون نکالا جائے تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قصدن قے کرنے سے، ارادہ تن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
جس کی قضا ضروری ہے، اور اگر اپنے آپ قے آ گئی تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں دوائی ڈالی جائے جس کی کڑواہٹ، جس کا اثر، جس کا ذائقہ حلق میں پہنچے اور حلق میں محسوس ہو تو اس سے بھی اس کا قضا دینا ضروری ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بحالت روزہ سگریٹ نوشی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پان کھانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ تو مولویوں کے فتوے ہیں کہ روزہ رکھو، سحری کر لو، پھر پان منہ میں رکھو، ہیں بڑے پیارے پیارے زیور، بہشتی زیور اور یہ زیور اور وہ زیور، مولوی صاحب لکھتے ہیں اس میں، منہ میں پان رکھو، بس پیک کو اندر نہ جانے دو، تمباکو کو اندر نہ جانے دو، تھوک بار پھینکتے رہو، چل جائے گا، کام ہو جائے گا۔ پان کھانا، سگریٹ پینا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بیڑی کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بغیر روزے کی حالت میں بھی کھائے جائیں تو یہ عمل حرام ہے، یہ کام حرام ہے۔ بلا اختیار بحالت روزہ احتلام اگر کسی کو ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بحالت روزہ بلا اختیار قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بغیر اختیار کے حلق میں پانی چلا جائے، مٹی چلی جائے، مکھی چلی جائے، مچھر چلا جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر انسان کھا پی لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی اس پر قضا واجب ہوتی ہے۔ اور طلوع فجر کے بارے میں، صبح صادق کے طلوع ہونے میں ابھی کسی کو شک ہے کہ پتہ نہیں صبح ہوئی ہے نہیں، وہ جلدی جلدی دو چار لقمے کھا رہا ہے اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو یہ ہوگی، اگر شک کی حالت میں کچھ کھا پی لیا تو اس سے بھی انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رات کو احتلام ہو گیا یا بیوی سے مباشرت کی، اب صبح سحری کا وقت ہو گیا، اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پہلے سحری کروں یا پہلے غسل کروں، سحری کر لی، غسل نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، روزہ اس کا ٹھیک ہے، کیونکہ غسل کرنا شرط ہے کس کی؟ نماز کی، سحری کھانے کی شرط نہیں ہے۔ مسواک کی طرح پیسٹ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں یہ خیال کرنا چاہیے کہ پیسٹ حلق میں اور پیٹ میں نہیں جائے۔ کان یا آنکھ میں ڈالی جانے والی دوا سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یہ دوائیں کان تک نہیں، پیٹ تک نہیں پہنچتی، لیکن ہاں اگر حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو تو پھر احتیاط بہتر یہی ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ انسان کو قضا دے لینی چاہیے۔ بیوی سے بوس و کنار ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بوسہ لیتے ہوئے اگر شہوت غالب ہونے کا ڈر ہو، خطرہ ہو تو پھر بوسہ دینا مکروہ ہے۔ یہ تمام وہ اعمال ہیں جو رمضان کے اندر ایک اہل ایمان پر واجب ہیں۔ آئیے اب تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں ہماری نظروں سے گزری، ہم نے سنی اور پڑھی، اور وہ کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے حالت ایمان اور ثواب کی امید سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرتا ہے، نیکی کی امید ہے اور ثواب کی امید ہے اور اللہ کے لیے حالت ایمان میں یہ عمل کرتا ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری حدیث، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، شرطیں وہی 2 ہیں، ایمان برابر ہو، ایمان پورا ہو اور ثواب کی امید ہو، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ روزہ ہو یا کوئی اور عمل ہو، اس کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، وہ روزہ کیسے ہو، وہ عمل کیسے ہو؟ وہ عمل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، آپ کی اطاعت میں ہو، جیسے آپ نے کیا ویسے کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت اس وقت تک عزت دار رہے گی، باعزت رہے گی، جب تک افطاری کرنے میں کیا کرے گی؟ ستارے کا انتظار کرے گی، ہے نا، جب تک جلدی کرے گی، جب تک افطاری کرتے ہوئے جلدی کرتی رہے گی یہ امت غالب رہے گی۔ اور اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے ہاں جلدی ہے یا تاخیر ہے؟ پاکستان کے اندر، انڈیا کا تو مجھے نہیں پتا، پاکستان کے اندر اخبارات میں چھپتا ہے غروب آفتاب مثال کے طور پہ 6 بجے، ٹھیک ہے، تو پھر آگے لکھا ہوتا ہے فقہ حنفی کے مطابق 6:05، فقہ جعفری کے مطابق 6:15، وہ ستارہ دیکھ کے کرتے ہیں، یہودیوں سے برادری ہے نا، ملتی ہے رشتہ داری، تو وہ ستارہ دیکھ کے افطار کرتے ہیں۔ اب یہ 5 منٹ یا 15 منٹ تاخیر افطاری میں کس چیز کی؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی احتیاطاً ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھے کہ افطار غروب ہو گیا اور وہ غروب نہ ہوا، تو احتیاط یہ ہے کہ 5 منٹ صبر کر لو۔ آپ جس کو احتیاط کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کو یہ احتیاط معلوم نہیں تھی؟ آپ نے کیوں کہا کہ جلدی کرو؟ اور جب تک جلدی کرتے رہو گے غالب رہو گے۔ ہر عمل قبولیت کی پہلی شرط وہ عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اور نمبر 2 وہ عمل کس لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔
اللہ کے پیارے حبیب دو چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو عمل میں، ثواب کی امید ہو اور حالت ایمان میں ہو۔ یہ تمام فوائد جو آپ نے سنے، یہ تمام فضائل جو آپ نے سنے، یاد کر لیجئے ان رمضان کے فضائل کو پانے والا وہ ہے جس کا ایمان درست ہے، جس کا توحید کا عقیدہ درست ہے، جو لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے، اور جس کے عقیدے میں شرک ہے اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ وہ اگر اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، یا علی مدد کی صدائیں بھی لگاتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، قبروں کا طواف بھی کرتا ہے، قبروں پہ سجدے بھی کرتا ہے، پیروں کو عالم الغیب بھی مانتا ہے، پیروں کو داتا اور گنج بخش بھی کہتا ہے، تو اس کا ایمان ناقص ہے، یہ مشرک ہے، اس کا عمل برباد ہے۔ تم تو ثواب کی امید لے کر روزہ رکھ رہے ہو، تم تو اللہ سے یہ امید رکھتے ہو کہ روزہ رکھنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت عطا کر دے گا، لیکن یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے، کسی اور کے لیے خون بہاتا ہے، وہ کسی پیر کے نام پہ ہو، کسی درگاہ کے نام پہ ہو، کسی مندر کے نام پہ ہو، کسی پتھر کے نام پہ ہو، کسی درخت کے نام پہ ہو، کسی حضرت کی چادر ہو، 11ویں والی سرکار کے نام پہ ہو، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دینے والا اللہ کی عبادت میں شرک کر رہا ہے، اس کا ایمان درست نہیں۔ روزہ فائدہ دے گا جس کی توحید درست ہو، جو پوجے اللہ کو، جو پکارے اللہ کو، جو مانگے اللہ سے، جو ڈرے اللہ سے، جو امید اللہ سے لگائے، جو بھروسہ اللہ پہ کرے، جو ان عبادات کے امور میں سے کسی اور سے تعلق رکھتا ہو، اس کا عقیدہ توحید والا درست نہیں ہے، یہ جب بھی مرے گا اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھلا ہے۔ کیوں؟ لا یغفر ان یشرک بہ۔ یہ باتیں جذباتی باتیں نہیں ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رسول کے منبر سے یہ بات کہتا ہوں، جو انسان حالت توحید میں نہیں، وہ رمضان کے روزے رکھے، وہ حج کرے، وہ زکات دے، وہ جہاد کرے، وہ صدقہ دے، وہ خیرات کرے، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے مشرک کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرنا۔ اس کے جس انسان نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک کا گناہ معاف۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جو شرک کرتا ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، یا بہاول حق بیڑا دھک شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے اولاد کا سوال ہو، خواجہ نہ دے گا تو اور کون دے گا، اس سے رزق کا سوال ہو، اس سے مال کا سوال ہو، اس سے شفا کا سوال ہو، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ پہ امیدیں لگانا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا، ان کے نام کی ذبح اور قربانی کرنا، یہ شرک کے عمل ہے۔ جو یہ عمل کرتا ہے اس کا روزہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ اپنے ایمان کو درست کیجئے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی بہاریں، رمضان کی نیکییں، رمضان کی فضائیں فائدہ کس کو دیں گی؟ جو توحید میں سیدھا ہوگا، جس کے عقیدے سیدھے ہوں گے، جو دین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھے گا۔ توحید اللہ کا یہ دیا ہوا عقیدہ توحید، عقیدہ وحدانیت قرآن کی آیات کے ذریعے اس نے سمجھا ہوگا، شرک سے اس کا دامن پاک ہوگا، کیونکہ مالک کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بالغ ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ زمین و آسمان کے غیب میں بھر جائیں، آسمان سے ٹکرا جائیں، تو پھر میرے پاس آئے، میری تیری ملاقات ہو، ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ، لا تشرک باللہ شیئا۔ تو نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا، گنج بخش، غوث اعظم، فریاد رس، بچے دینے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، حکومتیں دینے والا، بری کرنے والا نہ پکارا اور سمجھا ہو، شرک نہ کیا ہو، میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے تجھے دے دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے رمضان کے روزوں کی قبولیت کی، پہلی شرط آپ نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہو، اور جو لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے وہ قبروں کے سامنے کالے جھنڈے کو دیکھ کے زمین پہ جھکا نہیں کرتا، وہ جانتا ہے یہ تو بندے ہیں، عباد امثالکم، جن کو تم پکار رہے ہو یہ تو بندے ہیں، ان کے ہاتھ میں نفع نقصان ہوتا تو اپنا غسل تو خود کر لیتے، اپنا کفن تو خود پہن لیتے، اور دوسری شرط اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھا ہو، اس نے دین جانا ہو کہ ہر کسی کی بات
جھوٹی ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، سوائے امام اعظم، امام کائنات، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی، ٹھکرائی، رد نہیں کی جا سکتی۔ کائنات میں ہر بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، محمد سچ بولتے ہیں۔ کیوں؟ ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد رب کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے دین اسلام کو سمجھا ہو، دین اسلام نام ہے دو چیزوں کو، پوجو عرش والے کو، پوچھو مدینے والے کو۔ عرش والے کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کی جا سکتی، پوجا کرنے کا طریقہ محمد کے علاوہ کسی سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔